الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
انتہائی قابل تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، دوستو، نوجوان ساتھیوں، بھائی، سورۃ الکہف سے رہنمائی لینے کا، اس کو سمجھنے کا، عمل کی نیت سے سننے اور سنانے کا جو سلسلہ اللہ کی توفیق سے ہم نے شروع کیا تھا، آج اس سلسلے کی 21ویں نشست ہے، اور آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں اللہ کی توفیق سے انتہائی اہم قسم کی باتیں جو کہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہیں، وہ آپ کے گوش گزار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ جو تفصیلی گفتگو ہوئی تھی وہ تھی 2 باغ والوں کا قصہ، اور اس کی بنیاد پر دنیا کی حقیقت اور دنیا کی اصل اوقات اور حیثیت، جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، جس کے لیے ہم حلال حرام کی ساری تمیز ختم کر دیتے ہیں، اس کی اصل اوقات اللہ نے بتائی کہ یہ ہے وہ دنیا جس کے دھوکے میں تم پڑے ہوئے ہو، اور بنانے والا خود تمہیں بتا رہا ہے کہ اس دنیا کی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ اس کے لیے تم اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دو۔ اور اب اگلی آیات میں اللہ تعالی جو بات بیان فرما رہے، اس کا اس گزشتہ بات سے ایک حسین ربط اور جوڑ ہے۔ اب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کی طرف مختصر سا اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب تخلیق کیا تو شیطان کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، یعنی صرف شیطان کو نہیں، تمام فرشتوں کو اور تمام اس وقت موجود جو تھے ان سب کو حکم دیا کہ آدم کو کیا کرو، سجدہ کرو۔ تو سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے نہیں کیا۔ اس کی وجوہات بھی اللہ نے بتا دی، اور ساتھ میں بتا دیا کہ وہ سجدہ نہ کرنے کی جو وجہ تھی وہ اس کا تکبر اور اس کی نافرمانی اور ضد کا جو اس کے اندر مادہ تھا وہ تھا۔ تو اب یہ گزشتہ واقعے میں کیا بیان ہوا کہ 2 باغ والے جو بندہ تھا اس نے اپنی تباہی اور بربادی کا سامان کس بنیاد پہ کیا تھا؟ ناشکری کی بنیاد پہ اور تکبر کی بنیاد پہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے دنیا میں دیکھ لیا کہ جس بندے نے اللہ کی نعمتیں ملنے کے بعد تکبر کیا، اس کا حال کیا ہوا؟ وہ ذلیل ہوا، وہ رسوا ہوا۔ تو آگے ابلیس کا واقعہ بیان کر کے پھر سے یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی آج کی کہانی نہیں، سر آفرینش سے یہی چلا آ رہا ہے، اور قیامت کی صبح تک یہی اصول، یہی ضابطہ، یہ قانون پوری طرح سے لاگو رہے گا کہ جس نے بھی تکبر کیا ہے اس نے ذلیل ہونا ہے، اس نے رسوا ہونا ہے، اس نے برباد ہونا ہے، اس نے تباہ ہونا ہے۔ اور یہ پرانی بات نہیں، اب بھی یہی ضابطہ ہے اور قیامت تک بھی یہی چلے گا۔ جو تکبر میں مبتلا ہوگا اس کی ذلت و رسوائی پکی، وہ خائب و خاسر ہو کے رہے گا۔ اور اس کی دلیل کے طور پہ اللہ یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو کیا کرو، سجدہ کرو، آدم کے سامنے جھک جاؤ، تو الا ابلیس، تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا۔ اب یہاں پہ کوئی اپنی تھیوری لے کے نہ آ جائے کہ اس کو تو کہا ہی نہیں تھا، کہا تو اللہ نے فرشتوں کو تھا، جنات کو تھوڑا کہا تھا۔ تو وہ رہتا ہی فرشتوں کے ساتھ تھا، تو جو جس کے ساتھ رہتا ہو وہ بھی اسی کے اندر شامل ہوتا ہے۔ جس طرح کے پاکستان کے اندر ایک قانون ہے تو وہ قانون سب پہ لاگو ہوتا ہے، مسلمانوں پہ بھی، غیر مسلموں پہ بھی۔ یہاں جو بھی رہے گا اس پہ وہ قانون لاگو ہوگا۔ تو وہ جب رہتا ہی فرشتوں کے ساتھ تھا تو قانون اس پہ بھی لاگو ہوا۔ اللہ نے سب کو کہا کہ سجدہ کرو، تو اس نے انکار کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو کان من الجن ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ فرمایا آدم کی اولاد، کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان کی دوستی کو ترجیح دیتے ہو، اس کو دوست بناتے ہو؟
حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. نا انصافی کرنے والوں میں بہت بہت ہی زیادہ برا بدلہ ہے ان کے لیے جو نا انصافی کرتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ رب العزت ان 2 آیات میں شیطان کے بارے میں انسان کو بتا رہے. پہلے بتایا تھا کہ بندے کا اللہ سے رشتہ کیا ہے، اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ شیطان سے تمہارا کیا لین دین ہے، تمہارا شیطان سے تعلق کیسے بنتا ہے، تمہارا شیطان سے معاملہ کیا ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے. کیا کہا؟ فرمایا کہ وہ تو تمہارا دشمن ہے، اور دشمن بھی کچھ چھپا ہوا نہیں، بڑا واضح، بڑا کھلا ہوا دشمن، اور ازلی دشمن. جب سے تم پیدا ہوئے، جب سے آدم کو تخلیق کیا ہے، اس دن سے دشمنی چلی آ رہی ہے. تو اب یہاں پر ایک عقلی بات کی جا رہی ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت عقلی بات کر رہے ہیں، اس کو ذرا سمجھیے. پہلی آیت میں یہ بات بیان فرمائی، اور اس کے بعد دوسری فرمائی ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، کہ میں نے آسمان اور زمین کو جو بنایا تھا، تو تمہارا کیا خیال ہے میں نے شیطان کو ساتھ مدد کے لیے رکھا ہوا تھا، اس کو میں نے ہیلپر بنایا تھا، اس سے میں نے مدد لی تھی، یا وہ میرا شریک ہے، یا اس کو میں نے پارٹنر بنا رکھا ہے، یا وہ اس کام میں میرے ساتھ جڑا ہوا تھا. اب یہ 2 باتیں اللہ نے ہماری عقل کو سمجھانے کے لیے، ہماری عقلی بات کو، ہمارے عقل کو متوجہ کرنے کے لیے کہی ہے کہ انسان جب کسی کے ساتھ بھی ایسا تعلق رکھتا ہے نا تابع داری کا، اس کی بات ماننے کا، تو عام طور پہ 2 وجہ سے ہوتا ہے. غور سے سنیے میری بات. کتنی وجہ سے ہوتا ہے؟ 2 وجہ سے. پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے یاری بڑی پکتی، دوستی ہے، پیار ہے، محبت ہے، پریم ہے، جو بھی ہے، اس سے انتہا درجے کی محبت ہے، تو پیار میں آ کے بات مان لیتا ہے کہ ہوں یار جو ہے نا جی، ہوں پھر گل تو مننی پینی ہے جی. تو جو بھی کہندا ہوں دوست جو ہویا، تو اللہ فرماتے ہیں دوست تو تمہارا وہ ہے نہیں، بات کیوں مانتے ہو؟ تم اگر اس کی پیروی کرتے ہو تو 2 وجہ سے ہوتی ہے نا، یا تو دوستی ہو، تو کون ہے تم میں سے ہاتھ کھڑا کر کے بتائے جس کی شیطان سے دوستی ہے؟ کیوں بھائی؟ ہے کہ سارے نہیں مانتا کوئی بھی نہیں، بس یہی فرق ہے. یاری ہم سب کی پکی ہے اس سے، لیکن اقرار نہیں ہم کرتے. کام اس کو خوش کرنے والے کریں گے، چلیں گے اسی کے راستے پہ، سارا کچھ کریں گے، لیکن اس کے منہ پہ بھی اس کو کہیں گے کہ نہیں نہیں تیرے نہ ساڈی یاری کو نہیں. وہ کہنا ٹھیک ہے، زبانی اقرار نہ سی نادرا چ رجسٹرڈ نہیں، کام تو تسی میرے والے کرتے ہو. تو ویسے ہم زبانی اقرار نہیں کریں گے. ہم میں سے کوئی کہے کہ کس کی شیطان سے دوستی ہے، تو کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا. تو جب دوستی نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اللہ بتا رہے کہ تمہاری تو اس سے دشمنی ہے، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. تو بھلا دشمن کی بھی کوئی بات مانتا؟ دشمن سے بھی مشورہ کرتا ہے کوئی؟ دشمن کا کہنا مان کے اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ کبھی بھی آپ نے دنیا میں کسی بیوقوف سے بیوقوف بندے کو دیکھا ہو کہ وہ دشمن کو خوش کر رہا ہو، دشمن سے مشورے کر رہا ہو، دشمن کے پیچھے چل رہا ہو، دشمن کے نقشے قدم پہ چل رہا ہو؟ ہاں، دشمن دوستی کے لبادے میں آئے، دھوکہ کھا جائے، بات اور ہے. لیکن یہاں تو دھوکے والی بات ہی نہیں. اللہ کھول کے بتا رہے ہیں واضح طور پہ یہ تمہارا دشمن ہے، اور تمہیں اللہ پہ یقین نہیں آتا، تمہیں اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی. دشمن ہے تو بات ماننے کی کوئی وجہ ہی سمجھ نہیں آتی، دشمن کی تو نہیں مانی جاتی. اور دوسری کہ کسی کو دیکھا جائے کہ ایکول ہے، برابر کے درجے میں ہے، لیول ایک ہے، تو چلو ادھی نہیں تو پھر بھی مان لینے. جس طرح کے حکومت اپوزیشن ہوتی ہے، آپ کے علاقے میں 2 بڑے چودھری پائے جاتے ہوں، ایک جناب حکومت میں، ایک اپوزیشن میں. کہ نہیں یار میں تو ادھر، دوسرا کہ نہیں جی میں تو ادھر، وہ بھی تو چودھری ہوئی ہے نا جی. تو ایک اس دھڑے کا، ایک اس دھڑے کا، بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ فرماتے تو چودھری بھی نہیں، یہ تو کسی کھاتے دے ہی نہیں ہے، یہ تو میرا ایکول نہیں، میرا شریک نہیں، میرے برابر نہیں. کوئی آسمان و زمین کی تخلیق میں، کائنات کو بنانے میں، نظام کو چلانے میں یہ کوئی میرا پارٹنر ہے؟ میں نے اس کو ساتھ جوڑا ہوا ہے، یا میں نے اس کو ذریعہ بنایا ہے، یا میں نے اس سے مل کے کائنات کو تخلیق کیا؟ تو تم کس وجہ سے اس کو مانتے ہو؟ نہ اس کے پاس اتھارٹی ہے، نہ اس کے پاس پاور ہے، نہ وہ تمہارا خیر خواہ ہے، الٹا وہ تمہارا دشمن ہے، اور تم اس کا کہنا بھی مانتے ہو، اس کے طرز عمل پہ بھی چلتے ہو، اس کی ساری باتیں. تو یہ سارا کچھ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ عقلی طور پہ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ایک ہے قرآن سمجھ کے مانو، ایک ہے دین سمجھ کے مانو، اور ایک ہے اپنے دماغ سے تھوڑا سا کام لو. سمجھو تو صحیح کہ اس کی بات ماننے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا، کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں. پہلی بات اللہ نے یہاں پہ یہ بیان فرمائی، اور یہاں پہ آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کا یہی مطلب ہے. اور میں نے آپ کو آغاز صورت میں ایک بات کہی تھی کہ یہ نا قلب صورت ہے. قلب کہتے ہیں دل کو. قلب کسے کہتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو اللہ عین اس جگہ پہ لائے ہیں جو جگہ سورت کہف کا دل ہے. عین دل والے مقام پہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے کو لائے ہیں. تو عام طور پہ ہمیں یہ لگتا ہے
کہ یہ جو صورت ہے نا اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا ہے، اصحاب کہف کا تذکرہ ہوا ہے، تو ٹھیک ہے مانا کہ اس میں اصحاب کہف کا تذکرہ کثرت سے اچھے انداز سے ہوا تو اس کو ہائی لائٹ کر دیا گیا، لیکن حقیقت میں یوں سمجھو کہ اصل جو مرکز ہے نا بات سمجھانے کا وہ یہ والی آیات ہے۔ کیوں بھلا؟ اس میں اس آیت سے پہلے دو واقعہ بیان ہوئے ہیں۔ کتنے؟ دو واقعات اس کے بعد بیان ہونے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آئیں گے، وہ بھی میں بتاؤں گا کہ اس سے کیسے جڑے ہوئے۔ دو اس سے پہلے بیان ہوئے، کون سے؟ ایک حضرت اصحاب کہف کا اور ایک وہ دو باغ والے بھائیوں کا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اصحاب کہف والے واقعے میں کیا تھا؟ صبر۔ کیا تھا؟ کچھ بولو، کیا تھا؟ صبر۔ اور جو دو باغ والے بندہ تھا اس کے واقعے میں کیا سکھایا گیا؟ شکر۔ کیا سکھایا گیا؟ دو پیپر جو انسان کے لازمی لیے جاتے، ایک صبر کا اور ایک شکر کا، تو اللہ نے وہ دو پیپروں کی تیاری کرائی، وہ دو پیپروں کے اوپر دو واقعات سنائے، دونوں باتیں اچھی طرح سمجھائیں۔ صبر اور شکر کے دو پیپر ابن آدم سے ضرور لیے جائیں گے دنیا میں، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ صبر اور شکر کے یہ جو دو پرچے ہیں نا ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ تو میں نے تم سے لینے ہی لینے ہیں اور تم نے ان سے گزرنا ہے، تو اس کی تیاری کروا دی کہ کس طرح گزرنا ہے۔ جب تمہیں نعمتیں ملیں گی تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جب تمہارے اوپر مشکلات آئیں گی اصحاب کہف کی طرح ایمان کے اور جان کے لالے پڑ جائیں گے تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ صبر اور استقامت کو اختیار کرنا ہے۔ یہ سکھانے کے لیے یہ صورت آئی ہے۔ تو اس لیے خالی چسکا پروگرام نہیں ہے، مزہ لینے کے لیے ہم قرآن نہیں سنتے، عمل کے لیے سنتے۔ تو عملی زندگی کیسے بدلے گی؟ جب سمجھیں گے کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد یہاں فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ۔ بڑا عجیب منظر میدان محشر کا اللہ بیان فرما رہے ہیں، ہولناک قسم کا۔ ایک تو پیچھے گزشتہ آیات میں بیان ہو چکا نا، اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن میں ہاتھ میں نامہ اعمال دوں گا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّاسَ، کہ ہم اس دن جو ہوں گے جتنے بھی یہ جو وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کہ ہم مجرموں کے ہاتھوں میں دے دیں گے نامہ اعمال کے، یہ لو پکڑو بھائی۔ اب کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اسی کے اتنے سارے تھوک دے حساب نہ جڑے گناہ کیتے نے، یہ تو کوئی ٹرک ٹرک تے لد کے آئے گا سامنے نامہ اعمال ہاتھ وچ کتوں آنا پورا بھائی؟ جتنی کاروائیاں ہم نے کی ہوئی ہیں، جتنے کارنامے ہم نے سر انجام دیے ہیں، جتنا تھوک کے حساب سے ہم سچ جھوٹ کو مکس کرتے ہیں، تو ہمارا نامہ اعمال تو کسی بڑے 22 ویلر کنٹینر پہ آئے گا۔ تو یہ ہاتھ میں دینے والی کیا بات ہے؟ یہ پہلے نہیں سمجھ آ سکتی۔ پہلے اس کی ایک ہی دلیل تھی ہمارے پاس کہ یہ دماغ ہے نا، تو کتنا کا ہے؟ ڈاکٹر سے پوچھ لو آپ جا کے، اس کا وزن کتنا؟ چند اونس، چند چھٹانک، یہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے نا یہ دماغ، لیکن اس کے اندر زندگی کے سارے واقعات، سارے معاملات، سارے پہلو، سارا ماضی اور پتہ نہیں کیا کیا، غم و فکریں، دکھ درد، سارا کچھ اسی میں ہوتا ہے ماشاءاللہ، اتنے چھوٹے سے دماغ میں۔ تو وہ اب نکال کے دکھایا نہیں جا سکتا تھا، تو کسی کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی، بڑا مولوی سمجھا کے تھک جاتے کہ ہر جدید تحقیق کے مطابق تھوڑی سی جگہ پہ زیادہ ڈیٹا سما سکتا ہے، نہیں سمجھتے تھے۔ اب اتنا سا ہوتا ہے چپ والا، ہارڈ ڈسکیں آ گئی ہیں اور چھوٹے چھوٹے چپ کارڈ آ گئے ہیں، اور بالکل اب تو اس میں ٹیرا بائٹس کا ڈیٹا آتا ہے، اتنی سی چپ ہوتی ہے بالکل چھوٹی سی، اور اس میں کئی ٹیرا بائٹ کا ڈیٹا، جس میں لاکھوں صفحات، بے شمار آڈیوز، ویڈیوز، کتابیں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ڈیٹا اس کے اندر سٹور ہو جاتا ہے۔ تو کیا قیامت کے دن اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام ہے کہ اللہ کوئی ایسی چپ آپ کے ہاتھ میں پکڑائیں گے، ایسا سسٹم آپ کے ہاتھ جس میں سارا ڈیٹا اسٹور ہو، آپ کی تمام ویڈیوز، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحے کا ریکارڈ، یعنی دنیا کا کوئی ڈی وی آر اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتا جتنا میرے اللہ کے ریکارڈ میں سٹور ہے۔ ہر خبر پہ نظر تو اسی پہ صادق آتی ہے یہ بات کہ وہ ہر خبر پہ، ہر لمحے پہ نظر رکھے ہوئے سارا کچھ ریکارڈ کر کے آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا کہ یہ ہے تیرا نامہ اعمال، خود ہی پڑھ لے، خود ہی دیکھ لے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے سارا کچھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اس دن جب بندہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو کہے گا کہ کاش مجھے زمین کے اندر دھسا دیا جائے اور زمین میرے اوپر برابر کر دی جاتی، یہ زیادہ اچھا تھا کہ آج مجھے پیش ہونا پڑ گیا اور آج یہ سارا حساب مجھے دینا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حساب کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ کہو سارے آپ اونچی آواز سے کہہ دو۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کا منظر جو کھینچ رہے ہیں نقشہ، ذرا غور سے سنو، بڑا ہولناک اور بڑا عجیب منظر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اللہ ایک آفر کریں گے، آفر پیکج دیں گے، ایک بڑا خطرناک پیکج ہوگا وہ، مزیدار والا پیکج نہیں ہے۔
وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، ایسے کرو وہ جن کے اوپر تمہیں بڑا مان تھا نا کہ بابے ہونی چھڈا لین گے سانو، وہ بابا ذرا سدو تو صحیح ایک باری۔ یہ ہے اس کا پنجابی میں معنی۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، کسی سے کروا لینا ترجمہ، میں کوئی ڈنڈی نہیں مار رہا آپ کے سامنے، نعوذ باللہ قرآن سامنے رکھ کے باوجود حالت میں بھی جھوٹ نہیں بول رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا، آواز دو، پکارو، بلاؤ، شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، جن کو تم نے میرا شریک بنا رکھا تھا اور سمجھتے تھے کہ بابے ہونا تو سانو بچا ہی لینا ہے، یہ تو لے اتنے ہونا ساڈے نال ہی ہونا، انہاں بلکہ اگے کیوں ہونا ہے، انہاں نے ساڈے تو لے انہاں ہی تو سارا کچھ کرنا ہے، ساڈیاں انہاں اگے، انہاں دیاں اللہ اگے۔ اللہ فرماتا ہے آواز مارو ہاں انہاں نوں، زعمتم فدعوہم، بلاؤ ان کو، پکارو۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، میرا رب کہہ رہا ہے، جس کی بات کے اوپر تو کبھی کافروں کو بھی یہ خیال نہیں ہوا کہ جھوٹ بول رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا، مجھ سے زیادہ سچا تو کوئی کائنات میں ڈھونڈ کے دکھاؤ تو صحیح۔ فرمایا کہ اس دن میں کہوں گا بلاؤ، پکارو، آواز دو، تو یہ پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، آگے سے کوئی جواب نہیں آئے گا، ناٹ ریسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ۔ ہاں جی، اس دن بھی یہی سننے کو ملے گا، آپ کا مطلوبہ نمبر بند ہے، وہ اپنی بھگتن ڈے نے تہاڈی کتھوں آ کے سنن بھائی، اور جن کو تم بلا رہے ہو وہ خود لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ فلم یستجیبوا لہم، تمہاری پکار کا، تمہارے بلانے کا، تمہارے شور شرابے کا مشکل کشا حاجت روا صاحب تشریف لاؤ، اللہ فرماتے فلم یستجیبوا لہم، تمہاری اس پکار کا کوئی جواب نہیں دیں گے، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ وجعلنا بینہم موبقا، جب چیخ چیخ پکار پکار کے تھک جائیں گے نا، فرمایا ہم تمہارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، علیحدہ علیحدہ کر دیں گے، کہ بس انہی کے اوپر اعتماد تھا، انہی پہ یقین تھا، انہی سے امیدیں لگائے ہوئے تھے، کاش تمہاری امیدیں اللہ سے وابستہ ہوتی، قیامت کے دن تمہارا کوئی خیال تو کرنے والا ہو، تمہاری امیدیں جناب رسول اللہ سے وابستہ ہوتی کہ جن کو پکارنا نہ پڑتا قیامت کے دن۔ حدیث پاک میں آتا ہے امت نہیں پکارے گی، رسول اللہ اپنی امت کو پکاریں گے۔ یہ ہے فرق، ایک ہے بندہ پکارے کہ کہاں ہے جس کو ساتھ میرا تعلق تھا، جس سے میری محبت تھی، حضور فرماتے ہیں کہ میں وہاں کھڑا ہو کے کہوں گا انا لہا، میں ہوں نا، جس کو سفارش چاہیے میرے پاس آئے، جس کو سفارش چاہیے میرے پاس آئے۔ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ ہم ڈھونڈتے پھریں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو یاری ان سے لگاؤ جن کی یاری میں وفا پائی جاتی ہے، جو قیامت کے دن تمہارے کام آئیں گے، یا اللہ سے یا اللہ کے رسول سے، اونچی بولو اللہ کے رسول سے۔ تو فرمایا میں اس دن انہیں پیکج دوں گا کہ پکارو، ذرا بلاؤ ان کو جن سے تمہاری یاری تھی۔ ورأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها، اور گناہ کرنے والے دوزخ کی آگ کو دیکھیں گے تو وہ سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں گرنے والے ہیں، اور اس سے بچنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ بھی بڑا خطرناک منظر ہے۔ میں نے جمعے کے عنوان کے اعلان میں عرض کیا کہ میدان محشر کا منظر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو قرآن نے بتایا، اپنی طرف سے گھڑ گھڑا کے نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے ان کو جہنم دکھائی جائے گی، پھر اس کے بعد جہنم میں گرایا جائے گا۔ ماشاءاللہ سمجھدار قسم کے لوگ تسی بیٹھے ہو، کسائی قسم کی طبیعت ہے ساری سارے دی اللہ کے فضل و کرم نال، تو اتنا تو آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے انہوں چھریاں نہیں بکھائی دیاں، یہ تو سب کو یاد ہے زبانی۔ نہیں مولوی جی، جانور نو ذبح کرن تو پہلا چھری نہیں بکھائی دیو، ڈر لگن لا نا، خواب چ بھی چھریاں نظر آندیاں، پھر انج ہوندا کیوں نہیں ہوندا، یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ کیوں کہ جب کسی کو موت پہلے دکھا دی جائے تو وہ مرنے سے پہلے ہی سمجھو مر جاتا ہے، اس کے اوپر ایک عجیب خوف اور عجیب تکلیف طاری ہو جاتی ہے۔ آپ کو آپ کی موت کا وقت اور شہر بتا دیا جائے، جگہ بتا دی جائے، آپ ساری زندگی میں کبھی وہاں تشریف لے جاؤ، وہ وقت سے پتہ نہیں کدوں آنا، اس تو پہلے ہی تسی لگے جانا کہ اتنے منٹ رہ گئے، ہوئے 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 ایسے میں مر جانا، ہوئے تو ایسی آپ کا تو کتنے کلو وزن کم ہو جانا۔ اسی خوف اور اسی فکر میں اللہ نے یہ موت کا جو علم نہیں دیا، تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں بتایا ہی نہیں کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، کیفیت بھی نہیں بتائی، ورنہ اگر بتا دیا جائے تو ہم تو ساری زندگی اسی خوف میں ہی گزار دیں۔ تو جہنم کے مجرموں کو ڈبل عذاب دیا جا رہا ہے کہ پہلے ان کو دکھایا جائے گا کہ دیکھیے جہنم، پھینکا نہیں جائے گا، صرف دکھایا جائے گا، اس کے بعد پھر گرانے تک کا جو پروسیس ہوگا نا درمیان کا، وہ بڑا خطرناک، کانپ رہے ہوں گے، وہی اے علی جہنم میں چھٹنا۔ اب
دماغ شعور پوری طرح سے کام کر رہا ہے اور ہوش اڑے ہوئے ہیں، جسم تھر تھر کانپ رہا ہے، اذیت میں مبتلا ہے اور بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے کوئی راستہ نہیں، ولم یجدوا عنہا مصرفا، کوئی چھوٹا سوراخ، کوئی راستہ، کوئی گنجائش، کوئی ذرہ برابر نہیں ہوگی بچنے کی کہ وہ بندہ کہے کہ میں اتنی بڑی نافرمانیوں کے بعد اور کفر و شرک کے بعد اب اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوں تو اب میں بچ جاؤں گا اور مجھے کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ دو چیزیں اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک پہلی چیز یہ بیان ہوئی کہ اللہ جو ہے نا ایگزیکٹو آرڈر جاری نہیں کرتے تھے، حالانکہ شان ان کی یہی ہے، یہ بات سمجھیں، شان اللہ کی یہی ہے کہ وہ آرڈر جاری کریں، بات ختم، عمل درآمد کرو بس۔ گورنمنٹ ایک کام کرتی ہے، مثال کے طور پہ ایک اسکیم لانچ کرتی ہے، ایک آرڈر جاری کرتی ہے، بسیں چلا دیتی ہے، جس طرح کہ آج کل ہماری سی ایم صاحبہ چلائی جا رہی ہیں، روڈ پہ وہاں چھوٹے اور بڑیاں بڑیاں بسیں جا رہی ہیں، تو اب سہولیات دے رہے ہیں، لیکن کسی بندے کو ہے کہ بھاجی میں نے دسیا ہی نہیں، تھی میرے کو پوچھ کے چلانی ہے، تھوڑے کو کیوں پوچھنی ہے؟ گورنمنٹ ہے، سرکار ہے، ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہوا، ٹھیک ہے یہ ہو گیا تو ہو گیا، ہم نے یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، بس سرکار کسے کہتے ہیں، حکومت کسے کہتے ہیں؟ تو حکومت اپنی مرضی سے کرتے تو احکم الحاکمین ہے، کائنات کا مالک ہے، ہم مملوک ہیں، مخلوق ہیں، چھوٹے ہیں، اس کے کرندے ہیں، بشندے ہیں، اس کے بنائے ہوئے ہیں، وہ کہے ایسے کرنا ہے تو بس کرنا ہے، بات ختم، آرڈر ہے۔ لیکن کتنا پیار ہے اس کو اپنے بندوں کے ساتھ کہ پہلے آرڈر بھی دیتا ہے پھر اس کے بعد سمجھاتا بھی ہے کہ میں تمہیں گل پتا کیوں کہ یہ اس لیے کہ یہ مان لو گے تھوڑا فائدہ ہے، انجوائے گا انجوائے گا۔ ایسے تو کوئی باپ بھی اپنی اولاد کو نہیں سمجھاتا، کوئی ماں اپنی اولاد کو نہیں سمجھاتی، کوئی پیر اپنے مریدوں کو نہیں سمجھاتا، کوئی استاد اپنے شاگردوں سے ایسے پیار سے اس کو ٹریٹ نہیں کرتا کہ اس کے ہر پہلو سے اسے سمجھائے۔ ابا کہ جا دہی لے کے آؤ، کہ کیوں لے کے آؤ، دہی کی کرنی ہے بلا تم انداز سا دہی کا کی کام ہوا بھی اج تو دہی کل نہیں منگانا پیا، ابا کہ تینوں کہ جا دہی لے کے تو فضول دے سوال کری جانا، چل جا کم کر جا کے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندے سے اتنا پیار کر رہے ہیں کہ اس کو بندگی کا حکم بھی دیتے ہیں، جہنم سے بچنے کا کہتے ہیں، شیطان کے راستے پہ نہ چلنے کا کہتے ہیں، اور پھر اس کو سمجھاتے بھی ہیں کہ میں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے سمجھا رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں، اور سمجھاتے بھی کیسے ہیں؟ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اس قرآن میں انسانوں کو مثالیں دے دے کر خوبصورت بہترین قسم کی مثالوں سے، واقعات سے اللہ سمجھا رہے ہیں کہ بھئی اس میں تمہارا فائدہ ہے، اس میں تمہارا نقصان ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ راستہ جنت کا ہے، یہ راستہ جہنم کا ہے، تو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو کتنا پیار۔ اور آگے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کتنی مزے کی بات کہی، اور کیسی، اللہ سے بڑھ کے ہمیں بھلا کون جانتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمیں کسی سے پیار ہو نا، کہ میں آپ کو ایک بالکل نئے زاویے سے بات سمجھا رہا ہوں، عام مولویوں والے طریقہ واردات سے ہٹ کے، جس سے عشق و پیار ہوتا ہے نا، 4 دن اس کے ساتھ گزرے ہوتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ اب کوئی بھی معاملہ ایسا کرے نا کہ آپ یہ سمجھے کہ انہوں کڑا پتہ لگ رہا ہے، تو وہ آگے سے کہے کہ مینوں پتہ لگ گیا تو میں نصیب کی ہے، کیونکہ تینوں کہ پتہ لگ گیا کہ تیرے تو بہت میرے تو بہت تینوں کون جانتا ہے بھائی ہے، تیرے نال میری ایڈی یاری ہے، درد میرے نال گوٹیا یار ہے، اتنی دیر دا میرے نال تیرا تعلق ہے، تے تینوں میرے نالوں بہت بھلا کون جانتا ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بابو تینوں میرے نالوں بہت بھلا کون جانتا ہے؟ میں نے تجھے بنایا ہے، تو میری تخلیق ہے، تو میری پروڈکٹ ہے، میں نے تجھے تخلیق کیا ہے، تو مجھ سے زیادہ تو تجھے کوئی بھی نہیں جانتا، میں تو تیری ایک چیز بچی جانتا ہوں، ایک ایک چیز جانتا ہوں، تیرے ایک ایک پردے کا فالٹ مجھے معلوم ہے۔ تو اب اللہ ایک فالٹ بتا رہے ہیں بندے کا، فالٹ کیا بتایا؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہ بڑی چھیتی لڑ پیندا ہے، یہ کی کردا ہے؟ یہ انسان جو ہے نا یہ بہت بڑا جھگڑالو ہے، یہ بھوکا ہوئے تد بھی لڑ پیندا ہے، یہ کو بہتے پیسے ہون تد بھی لڑ پیندا ہے۔ یہ خطرناک کیڑی حالت ہوندا ہے تانوں بہت پتا ہوئے گا کہ بھوکا بہت خطرناک ہوندا ہے کہ رجیا بہت خطرناک ہوندا ہے، لیکن ہوندا خطرناک۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہ لڑ پڑتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، بات بات پہ بحث کرتا ہے، ہر بات کے اوپر کٹا کھول دیتا ہے، کوئی نہ کوئی نیا پنگا کھڑا کر دیتا ہے، جدلا جدال کرتا ہے، بحث کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے باتوں میں کسی نہ کسی انداز۔ تو یہ انسان کی کیا ہے بھائی؟ فطرت ہے۔ اللہ انسان کی فطرت بتا رہے ہیں کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جھگڑتا ہے، اللہ سے بھی جھگڑ پڑتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بحث کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے ہر بات پہ، تو میں نے اس کا علاج کیا رکھا ہے کہ اس کو سمجھا دیتا ہوں کہ لڑنا ایویں نہ اوکھا ہو، میں تمہیں گل سمجھانا
تو اللہ اتنے پیار سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ بندے کو سمجھاتے ہیں کہ بھی اس میں تیرا بھلا ہے، اس میں خیر ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنة الاولين او ياتيهم العذاب قبلا۔ فرمایا کہ ہدایت سے کس چیز نے روکا ہے بھلا لوگوں کو، کہنا نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے بھلا؟ تو فرمایا کہ کیا وہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، کیا وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان کو اس چیز نے روکا ہوا ہے کہ پہلے ان کے ساتھ وہ والا معاملہ ہو جو قوم ہود سے ہوا تھا، قوم سمود سے ہوا تھا، قوم لوط کے ساتھ ہوا تھا، نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا تھا، شعیب علیہ السلام کی۔ اس انتظار میں عذاب اللہ کا جو آتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں بدبختی کی انتہا نہیں ہے لوگوں کے لیے کہ میں ان کو اپنے عذاب سے ڈراتا ہوں کہ میں نے ان قوموں سے یہ معاملہ کیا، یہ کیا، اگر تم نافرمانی کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ تو یہ آگے سے سمجھنے کی بجائے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کی بجائے، میری قوت و طاقت سے ڈرنے کی بجائے، میرے عذاب اور عقاب سے ڈرنے کی بجائے یہ الٹا میرے عذاب کا مذاق اڑاتے۔ مشرکین مکہ کیا کیا کرتے تھے؟ اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے۔ حضور علیہ السلام سے کہتے ہیں روز ہی آپ چڑھ دے ہو عذاب آنا ہے، عذاب آنا، آیا تو ہے نہیں اجے تک، کدوں آنا ہے؟ کوئی نہیں آنا ہونا عذاب ہے بھی سانو روز ڈرایا، ساڈا ترا کڈی جاندے ہو، کوئی نہیں آنا۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ فرماتے ہیں کہ ان قوموں کے اوپر آنے والے عذاب کی باتیں سن کے بجائے نصیحت حاصل کرنے کے تم کیا کرتے ہو؟ اس کے ذریعے سے تم الٹا ان کا مذاق اڑاتے ہو، اس کو ذریعہ بناتے ہو مذاق کا۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین۔ ہم نے رسولوں کو کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ تمہیں خوشخبری بھی سنائیں جنت کی، اللہ کے راستے پہ چلنے کی، سیدھے راستے پہ آنے کے بعد ملنے والے نتائج کی، تمہیں اچھی خبر بھی دیں، اور ومنذرین، اور تمہیں ڈرائیں بھی۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا هُنذِرُوا هُزُوًا۔ اور فرمایا کہ وہ تمہیں ڈرانے کے لیے بھیجے گئے، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ ناچھک جھگڑا کرتے ہو ان کے ساتھ تاکہ وہ اس کے ذریعے سے حق کو مٹا دیں۔ انہوں نے میرے احکام کو، جس چیز یعنی عذاب سے ان کو ڈرایا گیا، اس کا الٹا مذاق اڑایا۔ میں نے عذاب بھیجا تھا ڈرانے کے لیے، میں نے نبیوں کے ذریعے عذاب کی باتیں سنائی تھی سمجھانے کے لیے، اور لوگوں نے اس کو مذاق بنا لیا۔ اور یاد رکھو، قدرت کی سزاؤں کو، قدرت کے احکامات کو، قدرت کے آرڈرز کو، اور قدرت کی قوت و طاقت کے واقعات کو جو بندہ مذاق سمجھتا ہے نا، ایزی لیتا ہے نا، سیریس نہیں لیتا، اس کے لیے بہت بڑی تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی بندہ بھی اللہ کے عذاب سے آنکھیں بند کر کے نہیں بچ سکتا کہ کوئی بات نہیں جی ٹھیک ہے، میں تو اگر عذاب نہیں آئے گا میرے اوپر تو کچھ بھی نہیں ایسا ہوگا، تو وہ آنکھیں بند کر کے سمجھے کہ اب نہیں آئے گا۔ تو آپ یہ مثال تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کبوتر اگر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے تو پھر کیا بچ جاتا ہے؟ پھر بلی اس کو نہیں پکڑتی ہے، پھر نہیں دبوچتی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ آنکھیں بند کرنے سے تھوڑا بچ جاؤ، تم اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاؤ گے یا اللہ کے عذاب سے انکار کرو گے تو بچ جاؤ گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، الٹا پھنس جاؤ گے، مصیبت میں آ جاؤ گے، اللہ کے عذاب کو بھڑکا دو گے اور جلال میں اضافہ ہو جائے گا۔ فرمایا ومن اظلم ممن ذکر بآیات اللہ۔ کیسے بڑے ظالم لوگ ہیں، یعنی یوں کہا کہ اس سے بڑا ظالم بھی دنیا میں کوئی ہوگا، اس سے بڑا بدبخت بھی کوئی ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ظالم بھی کوئی ہے کہ ذکر بآیات ربی، ان کو ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، قرآن کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، نبی کے فرامین کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے، اور فأعرض عنها ونسیا ما قدمت یداہ، وہ اسے اعراض کرتے ہیں، ان کو بھلا دیتے ہیں، حق کی باتوں کو بھلاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنا نامہ اعمال بھی بھول جاتے ہیں۔ ایک تو ہے نا اللہ نے ایک بات سمجھائی، ایک بندے نے اس سے رخ پھیر لیا، یہ بات تو چلو نافرمانی میں آ ہی گئی، اور ایک بندہ اپنا کیا جھٹلا رہا ہے، پتا بھی ہے کہ میں نے چوری کی ہے، پتا بھی ہے میں نے جھوٹ بولا ہے، پتا بھی ہے میں نے غلط کیا ہے، اور پھر کہہ گئے نہیں نہیں کچھ نہیں ہونا۔ وہ یار جب تم نے کیا ہے تو ہونا ہے، کہیں نہ کہیں تو تم نے پکڑا جا رہا ہے، کسی نہ کسی جگہ تو اللہ کی گرفت سے تو نہیں بچ سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری آیات سے بھی اعراض کرتے ہیں، اس سے بھی سرتابی کرتے ہیں، اس سے بھی رخ پھیرتے ہیں، اور اوپر سے وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا، اپنی کیتے کرائے نو بھی بھلی جان رہے ہیں، اپنا کیا کرایا بھی بھلائے بیٹھے کہ ہم نے بھی کوئی غلط کیا ہے، بھول بیٹھے۔ تو فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا،
ہم نے ان کے آنکھوں پہ پردہ، ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، ایک ایسا پردہ جس کی وجہ سے نہ وہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، اور ان کے کانوں میں ایسی گرانی پیدا کر دی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو سمجھ نہیں پاتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اب اللہ نے آخری فیصلہ، لاسٹ ڈیسیژن یہاں پہ بتایا کہ جو لوگ ہٹ دھرمی کی اس انتہا پہ پہنچ جائیں، اللہ کے عذاب کی باتوں کا مذاق اڑائیں، اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑائیں، اللہ کے احکامات کو بھلا بیٹھیں، اپنے کرتوتوں کے انجام سے وہ بے خوف ہو جائیں، تو فرمایا اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تب بھی وہ ہرگز ہدایت کے راستے پہ نہیں آئیں گے۔ کیوں کہ ان کے مقدر میں، ان کی قسمت میں ہدایت ہے ہی نہیں۔ اب یہ دیکھو، اتنے ہولناک مناظر کو بیان کرنے کے بعد آگے چاہیے تو یہ تھا کہ چھریاں چاقو ہو جاندے تیز، تے ٹوکا ہوندا ہاتھ تے لمے لیندے پا، تے پھر تانوں دس دے کہ ہونا کی چاہیے ہے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ اتنا ہولناک منظر بیان کرنے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بہت معاف کرنے والا اور بڑی رحمتوں والا ہے۔ کیا عجیب مناظر ہے، کیا عجیب انداز قدرت ہے، کیا میرے رب کی شان ہے۔ ڈرایا تو انتہا کا ڈرایا، سمجھایا تو سمجھانے کی اخیر کر دی، لیکن ساتھ ہی مایوس نہیں ہونے دیا جب انسان اس آخری کنارے پہ ہے نا، کہ جہاں سے صرف ایک لمحے سے بھی کم مسافت پہ جہنم ہے، وہاں کھڑا کر کے بندے کو کہا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، یو ٹرن لے لے ہوگی، آ میری طرف۔ تیرا رب جو ہے نا، جس کو تو نے بھلایا ہے، جس کو تو نے چھوڑا ہے، جس سے تو نے بے وفائی کی ہے، جس رب سے تو نا امید ہوا بیٹھا ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، یہ بڑی مغفرت کرنے والا، بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمتوں والا ہے۔ میرے اللہ اپنا تعارف ہمیشہ رحمت سے کرواتے ہیں، آغاز کلام رحمت سے کیا، شروع میں بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، تو رحمتوں سے اپنا تعارف کرایا۔ تو ربک الغفور ذو الرحمہ، اور رحمت والا رب ہے، تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ اس سے مایوس ہونا بنتا نہیں ہے، اس سے مایوس ہونا بنتا نہیں ہے، اس سے امید لگاؤ، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا۔ اب یہاں پہ ایک اور پہلو بیان کر دیا، فرمایا مومنوں کے لیے تو رحمت والا ہے ہی نا، یہ جن کو عذاب کا مذاق اڑانے پہ فوراً گچی سے نہیں پکڑا، یہ بھی اس کی رحمت کا کمال ہی ہے، ورنہ ان کو یہی نہ دھنسا دیتا۔ جو اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑاتے، اللہ کے حکموں کا، وہاں اسی کھڑے کھڑے نہ گاڑ دیے جاتے، لیکن اللہ نے جو ان کو مہلت دی ہے فوراً نہیں پکڑا، پھر بھی ان کو موقع دیا۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، جو عذاب میں اتنی جلدی نہیں کی، چاہتے تو فوراً پکڑ لیتے، نہیں پکڑا تو یہ ایک وقت مقررہ تک جو دی ہوئی ہے نا مہلت، یہ بھی اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے پہلے ان کو شرم آ جائے، ہو سکتا ہے کسی کو موقع مل جائے معافی مانگنے کا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، فرمایا جن بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، جن قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، جن کے اوپر ہمارا عذاب آیا، ان کے لیے ایک وقت پہلے سے طے شدہ تھا، مقرر تھا کہ اگر انہوں نے نبی کی بات نہ مانی، اگر انہوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا تو ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو جس طرح ان کے لیے ایک وقت مقرر تھا، تو ویزے پہ تم بھی نہیں ہو، یاد رکھو وقت تمہارے لیے بھی مقرر ہے، تم نے کوئی گارنٹیاں شورٹیاں نہیں لی ہوئی کہ تمہیں اللہ نے کچھ نہیں کہنا، تم بڑے لاڈلے ہو۔ فرمایا کہ نافرمانی کرو گے تو مارے جاؤ گے، تکبر کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ تو قدرت کے ضابطے اور قدرت قانون ہمیشہ ایک سے رہا کرتے ہیں، ان میں تبدیلیاں نہیں ہوا کرتی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کا نظام، اللہ کا قانون ہمیشہ سے اٹل ہے، ہمیشہ سے اپنی دنیا کے اندر کوئی بھی ہو، بڑا ہو یا چھوٹا، وہ اگر اللہ کے ان امتحانات میں پاس ہو جاتا ہے، صبر کے امتحان میں اور شکر کے امتحان میں، تو وہ کامیاب ہے، اور اگر وہ صبر و شکر کے امتحانات میں فیل ہو جاتا ہے تو وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، اس صورت مبارکہ کے اس اہم پہلو میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنے اللہ کی رضا والے کام کریں، خوف خدا کو ہر وقت دل میں رکھیں۔ ٹھیک ہے ہم غلط کاموں میں مبتلا ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ان تمام غلطیوں، ان گناہوں سے نکالنے کی کوشش جاری رکھیں۔
تاکہ اپنے اللہ کو راضی کر سکیں۔ اصل دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہے، اور جو بندہ یہ کوشش نہیں کرتا، جو خوف خدا دل میں نہیں رکھتا، جو اپنے اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے، وہ پھر مومن بھی نہیں رہتا۔ اس لیے ایمان والے بندے کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت کوشاں رہے، کوشش جاری رکھے کہ میں اپنے اللہ کو خوش کر لوں۔ میں کیا کروں بھائی؟ اپنے اللہ کو راضی کروں۔ تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش جاری رکھو گے نا بھائی؟ سارے کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ اگلے جمعے جو واقعہ آ رہا ہے نا، بڑا دلچسپ، بڑا کمال کا، بڑا مزیدار اور فائدے مند، ہر پہلو میں نئے سے نیا سبق ہے۔ وہ کون سا؟ سورۃ کہف ہی کا واقعہ ہے وہ، اور بڑا اہم واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، ان دو شخصیات کی آپس میں ملاقات ہے، اور اس ملاقات میں عجیب و غریب قسم کے مناظر ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کوئی کام کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اس پہ اعتراض کرتے ہیں، اور وہ آپس کی ملاقات ہے، اور عجیب و غریب قصہ ہے، اللہ کے قرآن میں بیان ہوا ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے جو سبق ہے اس کو بھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اگلے جمعے میں بیان فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔